بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سیدزادہ بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل۔ میرے عزیزو، کرسمس ٹری یعنی سدا بہار درخت کا کرسمس سے گہرا تعلق ہے، اور کرسمس ٹری کی ایک لمبی تاریخ ہے اور اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ کرسمس کے موقع پر عیسائی اپنے گھروں میں کرسمس ٹری کو رنگ برنگی روشنیوں اور دوسری سجاوٹ کی چیزوں سے مزین کرتے ہیں۔ اگر اصل درخت میسر نہ ہو تو عموماً اسی طرز کے مصنوعی درخت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جیسا کہ ایکسپوز یونٹ نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کرسمس ایک شیطانی تہوار ہے جو ماضی میں سورج کی عبادت کرنے کے لیے منایا جاتا تھا۔ اسی طرح کرسمس ٹری کا تعلق بھی بابل کی قدیم شیطانی تہذیب سے ہے، جس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ تو مزید بات کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی انفارمیٹیو اور ایکسپوزنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ میرے عزیزو، زمانہ قدیم میں مصری، چینی اور عبرانی لوگ سدا بہار درختوں اور پھولوں کے ہار کو ابدی زندگی کی علامت کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ کرسمس ٹری کے بارے میں ایک نظریہ قدیم بابل کی شیطانی تہذیب سے جا ملتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق قدیم بابل تہذیب کا بانی نمرود بادشاہ جنگل میں شکار کرنے گیا اور واپس نہ آ سکا۔ غالباً شکار کے چکر میں وہ خود کسی جنگلی جانور کا شکار بن گیا تھا۔ نمرود کے اچانک غائب ہونے کے بعد اس کی ماں، جو کہ اس کی بیوی بھی تھی، جس کا نام سیمیرمس تھا، اس نے نمرود کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ نمرود کے اچانک غائب ہو جانے کے بعد سیمیرمس کو محسوس ہوا کہ اس کی بادشاہت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور اقتدار کی طاقت اس کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئی ہے، تو اس نے اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ میرا بیٹا، جو کہ میرا شوہر بھی ہے، وہ سورج دیوتا ہونے کی وجہ سے آرام کرنے کے لیے سورج پر چلا گیا ہے۔ اب تموز نمرود کا دوسرا روپ ہے، اور جس طرح ایک خشک تنے سے سردیوں کے انقلاب شمسی یعنی 21 دسمبر اور اس کے بعد کے کچھ ایام پر ایک نئی زندگی سرسبز پتوں کی صورت پھوٹتی ہے، ایسے ہی میرے بیٹے اور شوہر یعنی نمرود کے بدن سے اس کی پیدائش کے دن ہر سال ایک نئی زندگی جنم لے گی، اور ہر سال یہ دن ہم عید کے طور پر منائیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ اس دن کو نمرود کی یاد میں عید کے طور پر منانے لگے، اور اس دن سدا بہار درختوں کے ذریعے سورج کی عبادت یعنی نمرود کی عبادت کی جانے لگی۔ آج بھی عیسائیت میں یہ بدعت کرسمس کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس دن کرسمس ٹری تیار کر کے عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد کرسمس مناتی ہے۔ میرے عزیزو، یورپی عوام کے درمیان عیسائیت کے فروغ سے پہلے درختوں کی پوجا کا رواج تھا، جو کہ عیسائیت کو اپنانے کے بعد بھی قائم رہا۔ چونکہ عیسائیت کا آغاز 2000 سال قبل اس وقت ہوا جب رومی ثقافت اپنے عروج پہ تھی، اس لیے رومی ثقافت کا عیسائیوں پر اثر انداز ہونا ایک فطری عمل تھا۔ میرے عزیزو، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ زمانہ قدیم میں لوگ سدا بہار درختوں کو موسم سرما کے وسط میں زندگی کے نشان کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ رومی نئے سال کے موقع پر سدا بہار درختوں کو شاخوں کے ساتھ اپنے گھروں میں سجایا کرتے تھے۔ اسی طرح شمالی یورپ کے قدیم باشندے سردیوں میں سدا بہار درختوں کی شاخوں کو کاٹ کر گھروں کے اندر لٹکاتے تھے۔ کئی ابتدائی عیسائی رہنما اس عمل کے خلاف بھی تھے، جس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ کرسمس ٹری ایک بدعت ہے جو کہ مسیح علیہ السلام کے بعد عیسائیت میں شامل کی گئی۔ میرے عزیزو، کرسمس ٹری کا موجودہ رواج اپنے اندر کچھ اور بھی تاریخی حقائق لیے ہوئے ہیں۔ بریٹینیکا انسائکلوپیڈیا کے مطابق جدید کرسمس ٹری کا آغاز جرمنی سے ہوا۔ اما حوا علیہ السلام اور بابا آدم علیہ السلام پر بنائے گئے قرون وسطیٰ کے ایک مقبول ڈرامے میں ایک سدا بہار درخت کو جنت کے درخت کے طور پر دکھایا جاتا تھا۔ جرمنی میں 24 دسمبر کا دن اما حوا علیہ السلام اور بابا آدم علیہ السلام کے احترام میں عید کے طور پر منایا جاتا تھا۔ اس روز گھروں میں جنت کا درخت سجایا جاتا، جس پر سیب لٹکائے جاتے تھے۔ میرے عزیزو، قرون وسطیٰ میں یہ کہانی بھی عام تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام موسم سرما کے آخر میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی پیدائش کے موقع پر ہر درخت سے معجزانہ طور پر برف جھر گئی تھی اور سرسبز نئی کونپلیں پھوٹ پڑی تھی، جو کہ بالکل جھوٹی کہانی ہے۔ میرے عزیزو، تاریخ سے ہمیں واضح پتہ چلتا ہے
کہ عیسائیت سمیت ان تمام اقوام نے قدیم بابل کی شیطانی تہذیب کو اپناتے ہوئے سدا بہار درخت کو اپنے مذہب میں عام کیا، ٹھیک اسی طرح جس طرح کرسمس کا شیطانی تہوار اپنایا۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ کرسمس کا تہوار اور اس میں کی جانے والی تمام رسومات قدیم بابل کے شیطانی دیوی دیوتاؤں کا عمل ہے، جسے آج عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی اپنا رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ خود کو اور اپنے پیاروں کو ان سب شیطانی کاموں سے دور رکھیں، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو اب اپنے ایمان کو محفوظ کرنا یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور ان تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو کرسمس منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی انفارمیٹیو اور ایکسپوزنگ ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔